امت کو پڑھنا چاہیے، کیوں آج دور جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اگر میں کہوں کسی کی جیب میں موبائل نہ ہو، وہ کھڑا ہو جائے، یہاں مجمع میں خال خال ڈھونڈنے سے ملے گا۔ ہر بندہ اپنی جیب میں موبائل رکھے ہوئے گھومتا ہے، اپنا سیل فون رکھے ہوئے گھومتا ہے، اپنی آئی ڈی بنا کر اس کو چلاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ ہو، وہ پرنٹ میڈیا پہ ہو، وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، انٹرنیٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی آئی ڈیز رکھتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون تو قادیانیوں پہ اس دھرتی پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ یہاں تبلیغ نہیں کر سکتے، آذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ملک پاکستان وطن عزیز مملکت خداداد میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے انہیں غیر مسلم لکھ دیا ہے، لیکن وہ انٹرنیٹ پر آزاد ہے، سوشل میڈیا پر آزاد ہے، فیس بک پر آزاد ہے، یوٹیوب پر آزاد ہے، tune.pk پر آزاد ہے، گوگل پر آزاد ہے۔ ان کی آئی ڈیز ہیں، ان کے پیجز ہیں، ان کے صفحات ہیں، ان کی پوسٹیں لگتی ہیں، ان کے کلپس آتے ہیں، ان کے بیانات چڑھتے ہیں، ایم ٹی وی کے معاملات کو آگے لے کر وہ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں بندہ داڑھی والا ہے، بندے کے سر پہ پگڑی موجود ہے، ہمارے نوجوان شیئر کر دیتے ہیں، پوسٹ پہ حضور پاک کے لیے درود لکھا ہوا ہے، یہ آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آنکھیں کھولنی چاہیے، کچھ رسپانسیبلٹی، کچھ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قادیانیوں نے روش بدلی ہے، وہ گستاخی لکھتے تھے، کوئی آگے پھیلاتا نہیں تھا، انہوں نے ترتیب بدلی ہے۔ گستاخی رسالت لکھیں گے، نیچے لائن لگا کر لکھیں گے، لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو۔ میرا نوجوان جو دین کا درد تو رکھتا ہے لیکن اس کے سینے میں دین کا علم نہیں ہے، وہ بندہ دیکھے گا، لعنت بھیج کر آگے پھیلاؤ، یہ بے ایمانوں کی سازش ہے۔ پیکج اس کا ہوگا، پیسے اس کے ہوں گے، موبائل اس کا ہوگا، آئی ڈی اس کی ہوگی، وقت اس کا ہوگا، ہاتھ اس کے ہوں گے، یہ ان کی پوسٹ کو شیئر کر کے آگے پھیلا دے گا۔